اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ نے کبھی کسی عورت کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال کافی دفعہ آیا، اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے۔ ٹیکنیکل ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ عورتیں مردوں کو لیڈ کر نہیں سکتی اپنی کئی ایک فزیکل کمزوریوں کی وجہ سے۔ اگر سپوز کوئی مذہبی لیڈر ہو تب بھی مہینے میں کم از کم 6-7 دن تو اس پر ایسے آتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکے گی، اور وہی 7 دن کرٹیکل بھی ہو سکتے ہیں کسی لیڈرشپ کے لیے، لہذا یہ پاسبل نہیں۔ اور پیغمبروں نے تو ایک ایکسٹروورٹ زندگی گزارنی ہوتی ہے، پبلک میں جانا ہوتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی ڈیگریشن نہیں ہے عورتوں کی، ان کی ڈومین الگ ہے۔ پیغمبروں کی مائیں عورتیں ہی تھیں اور ان کے کئی فضائل ہیں۔ سیدہ مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، رشک آتا ہے کہ کاش ان کی جگہ پہ ہم ہوتے۔ ہاں، سیدہ خدیجہ کے جو فضائل بخاری مسلم میں آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے جو فضائل آئے ہیں، سیدہ عائشہ کے آئے ہیں، یہ عورتیں ہی تھیں۔ تو فضائل اپنی جگہ، لیکن اس پوسٹ کے لیے وہ فٹ نہیں ہے۔ باقی کافی ساری ریزنز ہیں، آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ کیا ہم والدین کے احترام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ جی، حدیث میں یہ آیا کہ نبی علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے، اور یہ آیا کہ وہ اپنے لیے ناپسند کرتے تھے، اور یہ بھی آیا کہ آپ نے دوسروں کے احترام کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ جب سعد ابن معاذ گدھے پر بیٹھے ہوئے آ رہے تھے، بخاری مسلم میں ہے، تو آپ نے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔ ظاہر ان کو زخم بھی تھا، اتارنا بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ احترام کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا، وہ ان کو اتارنے کے لیے کیا تھا۔ اتارنے کے لیے 2 بندے بھی کافی تھے۔ تو اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ کیا ٹیچر کے احترام میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹیچر کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ زبردستی میں کسی کو کھڑا کروں، وہ چیز غلط ہے۔ لیکن اگر آپ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں بغیر حد رکوع جھکے ہوئے، ٹیچر کے بھی، ماں باپ کے بھی۔ کیا ہم اہل بیت کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، مثلا مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ؟ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم یہ فرمایا کہ آپ نے اللہ کی حمد کرنی ہے، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، جامعہ ترمذی میں آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ وسیلے کے اوپر تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہے۔ جو وسیلے جائز ہیں 5 قسم کے، وہ ہم مانتے ہیں۔ یہ فارم جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ وہابیوں کو کہتے ہیں ماموں پارٹی، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، وہ پھر ہم سب کے ماموں ہیں۔ یہ آپ نے ڈیڈکٹ کیا ہے۔ کاش اگر آپ اس سے آگے بھی رزلٹ نکالتے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو پھر نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ۔ بالکل ہم مانتے ہیں۔ اور نبی کے بھائی امت کے کیا ہوئے؟ ہاں، تو حضرت علی کو چچا کیوں نہیں کہتی ماموں پارٹی؟ لو سامو، آج تک سنا ہے ان کی مردود شکلوں سے، زبانوں سے کبھی حضرت علی کے لیے کہ امت کے وہ چچا ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا بھائی بنایا۔ یہ ماموں بھی ان کے لیے ایک ہی رہ گیا۔ جو ماموں اس ماموں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، ان کا کبھی نام نہیں ان لوگوں نے لیا۔ بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں عبداللہ ابن عمر، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو یہ صرف ایک ایسے شخص کو ماموں کہہ کے اس کی فضیلت بیان کی جس کی فضیلت میں صحیح حدیثیں موجود نہیں تھی۔ اور دوسرا، یہ ماموں جس شخصیت کی وجہ سے بنے، ان کی تو مخالفت یہ بھی کرتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی، جب وہ اسلام لے آئیں، سیدہ ام حبیبہ، وہ مسلمان تھیں اور یہ لوگ کافر تھے، اور بعد میں یہ مسلمان ہو کے فتح مکہ پہ اپنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ لو سامو۔ قادیانی کون ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ نان مسلم ہے، ہمارا رویہ اخلاق کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ ان کو سمجھانا ہے، اور ان کو جو دھوکہ لگا ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر اس دجال کو بھی مانے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو مانے ہوئے ہیں، ہم نے بھی مان لیا، تو کیا ہے ان کو بتانا ہے کہ اے بھی تو آڑے پر آسن جائے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ۔ ختم نبوت اتنا واضح عقیدہ ہے
اس پہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، وہ ایک ویڈیو کافی ہے ان کے لیے. باقی دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے، لین دین کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ، اس میں کوئی ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے. جنت میں اولاد کو کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ جنت تو خیر بعد میں آئے گی، قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا باپ کے ساتھ. یہ ایک جذباتی باتیں ہیں جو ہمارے پنجاب کے کلچر میں مشہور ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ماں کے نام سے پکارے گا تاکہ لوگوں کا پردہ رہ جائے. ایسا نہیں ہے، باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. اور امام بخاری نے باقاعدہ اس کا رد کیا ہے وہ حدیث لے کر کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں قائم کیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ عرب کے کلچر میں فلاں بن فلاں جب کسی کو کہا جاتا تھا، یہ تو ایک جنرل ہے نا، تو وہ باپ کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا. ایکسیپشنز بھی ہیں، جس طرح محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، نام محمد تھا لیکن اپنی ماں کی طرف منسوب تھے. یہ اکا دکا کیسز ہیں، ورنہ باپ کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے. عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی، محمد بن ابی بکر، تو آپ دیکھیں باپ کی طرف ہی منسوب کیا جاتا تھا. یوٹیوب سے ارننگ کرنا کیسا ہے؟ یوٹیوب مونیٹائزیشن کی ارننگ، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ ایک مقدمہ ہے، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا مذہبی ایشو نہیں تھا جس کے اوپر میں ضرورتاً آج بھی بولتا، ورنہ آدھا گھنٹہ اس پہ بھی لگ جاتا، اس لیے میں نے اس کو سکپ کیا. اس پہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو 80% باتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں، 20% ہمیں ان سے اختلاف ہے اس مسئلے میں. میں نہ ان مولویوں کی طرح ہوں جنہوں نے کھل کے حرام کی کمائیاں کھائی ہیں، اور نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کیٹاگوریکل ڈینائل کرتا ہوں اس کا. ہماری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. والد اگر استطاعت کے باوجود اولاد کے شرعی اور دنیاوی حقوق پورے نہ کرے، وہ بھی جان بوجھ کر، حالانکہ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، تو اولاد کا والد کے ساتھ کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جی آپ نے وہی کرنا ہے. وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے نافرمانی نہیں کرنی. یہ جو سورہ عشورہ میں آیت آئی نا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے اور معاف کر دو تو اللہ کے حضور اجر پکا ہے، یہ ماں باپ کے کیس میں نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ آپ نے بہرحال اس نے سلوک کرنا ہے. ان کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے بچپن میں ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو ہم بڑھاپے میں آپ کے ساتھ یہ کریں گے. سیدھا دوزخی جاؤ گے. ہاں ماں باپ کافر بھی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. ہاں قرآن میں 5 مقامات پہ توحید کے بعد پہلے نمبر پہ ماں باپ کا ذکر آیا. اس لیے ابھی جو میری 191 نمبر کلاس ہوئی ہے نا، قرآن کلاس، پوری ایک کلاس میں نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے اوپر ساری آیات کوٹ کی ہیں، ریفرنس میں احادیث کوٹ کی ہیں. 1 گھنٹہ میں نے صرف اس ٹکڑے پہ لگایا. اس کو آپ نے مذاق نہیں سمجھنا. ماں باپ کے ساتھ آپ کسی صورت برا سلوک کر ہی نہیں سکتے، چاہے آپ کو پوری زندگی ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور ان کے برے کام میں ان کی تابعداری بھی نہیں کرنی. یعنی اگر ماں کہتی ہے کہ داڑھی منڈوا دو، نہ، پھر آپ نے ماں کو بتانا ہے میں نے اس کا کلمہ پڑھا جس کی قبر مدینے میں. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماں جی تسی تو چاہیے کوئی نہیں. ہاں اسی پہ میں نے بولا تھا کہ جو مائیں اپنے بچوں کی داڑیاں منڈواتی ہیں، اپنی بچیوں کے پردے ختم کرواتی ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رسول کے مقابلے پہ تم کوئی شے نہیں ہو، لیکن احترام اپنی جگہ رہے گا. پرائورٹی اللہ کے نبی کی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں اللہ کے نبی کے مقابلے پہ، اس کی اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول اسے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو. نمبر 2 دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر 3 کفر کی طرف جانا، اسلام کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ویسے زندگی موت کی کشمکش میں اگر کوئی کلمہ کفر بول دے تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں آیا کہ دل ایمان پر ٹھکا ہو
اور زبان سے کلمات کفر گن پوائنٹ پہ کوئی نکلوا لے تلوار کی نوک کے اوپر، تو آپ کہہ سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، لیکن وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ کیا اسلامک بینکنگ جو پاکستان میں ہے وہ شریعت کے اصولوں پر ہے؟ جی، ہماری اس کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں۔ اکا دکا چیزوں پہ ہمیں اختلاف ہے، اور وہ بھی ان کی مجبوری ہے، انشاءاللہ وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گی، باقی اسلامی کی ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ہمیں نمازی ایک بھی نہ بنا سکا پوری زندگی، جب بھی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ جی، اسی طرح ہی ہوگا۔ جنت تک پہنچنا کوئی آسان ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے ہر چیز ناگوار ہے، نمازوں کی مشقت، وضو اور غسل کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، کتنی مشقت ہے۔ اور جہنم یعنی دوزخ کو اللہ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، ہر خوشنما چیز جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ نے بیلنس کیسا کیا ہے کہ جنت میں وہ تمام چیزیں آپ کو انعام ملیں گی جن چیزوں سے دنیا میں بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ دنیا میں آپ 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے، جنت میں ایسی کوئی روک ٹوک نہیں۔ دنیا میں ریشم حرام ہے، قرآن میں آیا کہ جنتیوں کا لباس ریشم ہوگا۔ شراب آخرت میں ہوگی، اگرچہ وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی۔ اس لیے دنیا میں روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ مرتے ہی افطار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے خاندان میں شادی ہو یا بچہ پیدا ہو تو دیسی گھی کی چوری بانٹتے ہیں۔ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر چوری نہ بانٹی تو بزرگ ناراض ہو جائیں گے۔ او بزرگ آگے میرا نام لے جایا کرو، ڈر جان گے جے، چھڑ دو، یہ پرانی گلا نے۔ بس چوری کھلاتے ہوئے آپ نعرہ لگا دیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، سارے بابے شاہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیا مولا علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اجازت تھی۔ بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بھی پابندی لگا دی کہ کسی مشرکہ عورت کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، سیدنا علی کی یہ فضیلت ہے، انہوں نے تو اس بات کا برا نہیں منایا کہ ان کے عقد میں خاتون جنت تھی، ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں اجازت نہیں کہ اس کی موجودگی میں دوسری شادی کرو۔ یہ سیدہ فاطمہ کی بھی فضیلت ہے، سیدنا علی کی بھی فضیلت ہے، ان کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے۔ مجھے بتائیں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہو اور اس سے اولاد وہ پیدا ہونے والی ہے جو جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، تو سیدنا علی کے لیے یہ قربانی کوئی بڑی قربانی تو نہیں تھی، یہ ان کے لیے فضیلت والی چیز ہے۔ اگر اس میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کو نبی علیہ السلام نے بدل دیا، تو ایسا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، وہ اپنے اجتہاد سے کسی بھی شخص کے لیے کوئی فیصلہ فرما سکتے تھے روٹین سے ہٹ کے۔ یہ جو ڈاکٹر اشرف جلالی نے میرے اوپر تہمت لگائی، یہ ایسے ظالم ہیں بریلویوں کے مولوی، یہ وہابیوں کی اوٹ پٹانگ باتیں سن کے نا وہابیوں کا ہر گند میرے منہ پہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ میں ان کے بابوں کے خلاف ہوں۔ وہ میرا فخر ہے الحمدللہ، لیکن جو چیز قرآن و سنت میں آئی ہے میں اس کا انکاری نہیں ہوں، اہل حدیث بھی انکاری نہیں ہے، لیکن وہابیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اقراری بھی کوئی نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے بریلویوں کو موقع ملتا ہے۔ اگر یہ اقراری ہوتے نا تو آج ان پہ اتنا مشکل وقت نہ آتا۔ جو حدیثیں میں نبی علیہ السلام کے تبرکات کی بیان کرتا ہوں بخاری مسلم سے، اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں، بیان کوئی نہیں کرتے۔ غدیر خون کی حدیث ہمارے سے پہلے کس نے بیان کی تھی؟ مسلم شریف میں نے تو نہیں ڈلوائی تھی آ کے۔ تو ان کا مسئلہ انکاری ہونا نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ اقراری کوئی نہیں تھے، اس کی وجہ سے وہابیوں کے خلاف موقع ملتا تھا، اور ان کا ہر گند میرے متھے مار دیتے ہیں بریلوی پکڑ کے۔ پھر میں ان کی مٹی پلیت کرتا ہوں کہ ظالموں، میرا کیا کسی وہابی کے ساتھ لینا دینا یا کسی بابی کے ساتھ لینا دینا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم تو مسلم ہیں الحمدللہ۔
علم اور کتاب کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر اس قسم کے زمان لگاتے تھے کہ بھئی یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات نہیں مانتے. بھئی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے معاملے میں یہ اختیار دے رکھا تھا کہ آپ کسی معاملے میں کوئی حکم صادر فرمائیں, اگر اللہ چاہتا تو اسے انڈورس کر دیتا, اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق وہ حکم نہ ہوتا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اصلاح بھی فرما دیتا تھا. مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دوں, میں حکم دے دوں, لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں دیا. یہ اللہ نے اختیار دیا تھا, چاہے تو امت کے لیے آپ کر دیں, اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دے دوں. یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم میں, مسواک والی حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے. اسی طریقے سے وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے اتنی مشہور. ایک غریب آدمی نے جب روزہ توڑ لیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا غلام آزاد کر. ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا غریب ہوں. فرمایا 60 روزے رکھ. ان کا یا رسول اللہ ایک نہیں رکھا گیا, 60 کہاں سے رکھوں گا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. عرض کیا حضور سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں. آپ فرمایا بیٹھ جا. اب شریعت تو یہاں ختم ہو گئی نا, آگے سے اختیارات مصطفیٰ شروع ہوئے ہیں جو اللہ نے دیے. ہاں تھوڑی دیر بعد کوئی کھجوروں کا ٹوکرا گفٹ لے کے آپ نے فرمایا اور روزہ توڑنے والا کدھر ہے؟ جا یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا. اور وہ دیکھیں اس کا بھی کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے. وہ کہہ رہے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں. یعنی وہ حضور سے کہہ رہا تھا کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ اتنا مسکرائے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ کی داڑھیں بھی نظر آ گئی. اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے جس میں داڑھیں بھی ظاہر ہو جائیں. آپ فرمایا چل خود ہی کھا لے, اپنے بچوں کو کھلا دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, لیکن یہ حکم تیرے لیے خاص ہے. تو اس طرح کے کئی مواقع آئے ہیں, لیکن کئی جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی فیصلے کو ناپسند فرمایا تو منع بھی فرما دیا. جس طرح غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کے معاملے میں اس کو ناپسند فرمایا, لیکن پھر کہا کہ اب چونکہ چھوڑ بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے, جو فدیہ لے لیا اسے استعمال کرو. تم نے ایک اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد پسند نہیں آیا, اس لیے نبی معصوم ہوتے ہیں. اگر وہ کہیں اجتہادی غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے ہائی لائٹ کر دیتا ہے. نبی کے سوا کسی شخص کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے گا. ہاں نبی کی زندگی میں کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ وہی نازل ہو کے فلاں کو بتائیں تم نے غلط کام کیا. حضور کے جانے کے بعد یہ دروازہ بند, ختم نبوت کی وجہ سے اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. کیا ہر نماز کے لیے نیت پڑھنا ضروری ہے؟ ہمارے مولانا صاحب کے بقول جس نماز کا وقت ہو اللہ اکبر پڑھ کر ادا کرو. جی اللہ اکبر سے ہی نماز سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے نیت کرنا کسی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے, لیکن نیت کرنا ضروری ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ہاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہے اللہ اکبر کر کے بعد میں سوچ رہا ہے کہ میں فرض نیت کیتے نہیں یا سنتا. اس طرح نہیں ہوگا. نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنا ذہن حاضر کرنا ہے کہ آپ کون سے وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, وہی آپ کی نیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیسا جنت کا پھل ملتا تھا جس سے انسان کا دل بھر گیا. اسی جنت کے نام پر ہمیں اسلام سکھایا جاتا ہے, اور یہ کیسا جنت کا انعام تھا جس کے مل جانے کے بعد پھر سے کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں اللہ نے اس کے لیے آزمائش رکھ دی ان کے لیے, اور دوسرا جنت میں بوریت اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں تو کوئی ایک پھل ہے ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہزاروں اقسام کے پھل ہیں. اگر کسی کو ایک چیز پسند نہیں ہو دوسری کھا لے. تو دنیا میں تو 2 میوے ان کے لیے نازل ہوئے نا, من اور سلوا, اور وہ بھی ہم اسے ایک جنتی خوراک کے طور پر کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی طرف سے اسپیشل آئی. باقی میرے علم میں نہیں کہ اسے اس اعتبار سے جنتی کہا جائے کہ وہ جنت سے من اور سلوا نازل ہوا تھا, ایسی بات کوئی نہیں ہے. وہ پرندے اسی دنیا میں رہتے تھے. اگر وہ جنت کے پرندے ہوتے ایگزیکٹلی تو ان پرندوں کو پھر موت نہ آتی. جنت کو تو موت نہیں ہے. جیسے ہی وہ پرندہ ذبح کرتے نا, ہڈیاں رکھتے, دوبارہ سے پرندہ جو ہے وہ وہاں سے اڑ کے چلا جاتا ہے, کیونکہ جنت کو موت
نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم حدیث ہے, آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے, نماز میں چند قدم آگے چلے, آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اوپر کیے, پھر واپس کیے. صحابہ نے کہا آج آپ نے نماز میں ایسا عمل کیا ہے جو آج سے پہلے ہم نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر, میں نے ارادہ کیا وہاں سے انگوروں کا ایک خوشہ تمہارے لیے توڑ لوں, اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے, ختم ہی نہ ہوتا. پھر میں نے اسے ترک کر دیا کہ اللہ نے اس پہ پردہ رکھا ہے. لہذا یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وہ من اور سلوا, یعنی سلوا وہ پرندے تھے اور من وہ شبنم جو شکر بن جاتی تھی, یہ کوئی جنت سے نازل ہوئی تھی, یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. If the doctor has clearly stated that cigarette is, یہ کیا لکھا ہوا ہے, fatal for your, کیوں جی؟ تو کس نے حلال قرار دیا ہے؟ ہم تو حرام ہی کہتے ہیں, ہم نے تو نہیں حلال کہا اس کو. سگریٹ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. باقی جو علماء اس کے لیے مکروہ تحریمی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسے حلال کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سگریٹ کے لفظ کے ساتھ قرآن و سنت میں کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی, لہذا سگریٹ کے ورڈ کے ساتھ جب ہم حرام بولیں گے نا تو اس کا مکسچر ہو جائے گا شراب اور باقی چیزوں کے ساتھ. ہیروئن بھی نشہ آور چیز ہے نا. اب قرآن و حدیث میں ہیروئن کے نام کے ساتھ تو حرام نہیں لکھا ہوا, نشہ آور چیز لکھی ہوئی ہے. اس لیے پھر وہ کورالری چونکہ بنائی جاتی ہے, اس لیے پھر وہ الفاظ کا چناؤ ایسا کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ پرانے بزرگوں کی احتیاط کہہ لیں, اور آج کے دور میں اس کی ایسے مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے آپ کلیئر کٹ حرام کا لفظ ہی بولنا چاہیے, اور ساتھ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ حرام ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. وہ علماء ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے حرام کا ورڈ بولا نا تو ہمیں پھر قرآن و سنت سے ایگزیکٹلی یہ لفظ دکھانا پڑے گا. اس وجہ سے پھر وہ دوسرے الفاظ, کبھی مکروہ تحریمی, اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے, ناجائز, وہ ساری چیزوں کا مطلب حرام ہی ہوتا تھا. اگر زمانے جہالت میں عورت پر ظلم ہوتا تھا تو حضرت ختیجہ اتنی کامیاب تجارت کیسے کر سکتی؟ پیسہ تھا بھی. ساری عورتوں پہ تو ظلم نہیں ہوتا تھا, سارے صحابہ پہ بھی ظلم نہیں ہوا. غریب صحابہ ہی بےچارے جو ہیں وہ کوئلوں پہ لیٹے ہیں, امیروں کے ساتھ تو ظلم نہیں ہوئے. تو یہ غریبوں کی ہمیشہ شامت آتی ہے, لیکن آخرت میں نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے جو غریب اصحاب ہیں وہ امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. ظاہر ہے 50,000 سال کا دن ہے نا قیامت کا, 50,000 سال کا, اور جو غریب ہیں وہ 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 50,000 سال میں تو 40 سال آ جاتے ہیں نا. تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گئے, 40 سال کیسے پہلے چلے جائیں گے؟ بھائی 50,000 سال کے دن میں 40 سال پہلے وہ چلے جائیں گے. تو اس اعتبار سے امیر لوگ بھی تھے, ان کے ساتھ استحصال والا معاملہ نہیں تھا. پیری مریدی کا نظام صرف پاک و ہند میں ہی کیوں پروان چڑھا؟ یہاں ذرا زمین زیادہ زرخیز تھی, ادروائز گاند ساری جگہ ہے صوفیت کا. ہاں یہ نہ سمجھیے گا آپ, افریقہ میں بھی صوفیت چھائی ہوئی ہے, عراق میں بھی, سارے بابے عراق میں دبے ہوئے ہیں جناب, جا کے دیکھیں سارے سلسلوں کے, پوری دنیا میں گند پھیلا ہے. یہ سوٹ کرتا تھا نا حکمرانوں کو کہ چپ کر کے یہ اپنے خانقاہوں میں بیٹھے رہے, ہمیں ننگا ناچنے دیں, ہمیں نہ یہ چھیڑیں. کیا سوشل میڈیا کی کمائی جائز ہے؟ یوٹیوب کی مانیٹائزیشن کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں. اگر امام دوسری رکعت میں تشہد بھول جائے تو تیسری رکعت میں شامل ہونے والے کیا امام کے ساتھ آخر میں 2 سجدے کریں؟ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ جب تک امام اپنی نماز مکمل کر کے فارغ نہیں ہوتا آپ اپنی بقیہ کی نماز شروع ہی نہیں کر سکتے. کیسے پتا چلے گا کہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے تہجد کی نماز مل رہی ہے؟ اگر تو آپ کے اپنے فرقے کا کوئی بزرگ تہجد پڑھ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے, اگر کوئی دوسرے فرقے کا پڑھ رہا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے. یہ میں نے جواب اس لیے دیا کہ یہ نیکیوں کی, داڑیوں کی, پگڑیوں کی, نمازوں کی دھوسے لگاتے ہیں. جی فلاں حضرت ان کی تو تہجد قضا نہیں ہوئی ہے, انجینئر صاحب کہتے ہیں ان کے عقیدے بھی خراب ہے. جی
وہ فلاں حضرت جس حضرت کو کافر سمجھتے ہیں نا، اس کی بھی 40 سال سے کوئی نماز نہیں قضا ہوئی ہے. باپا جانی، ہاں، اگر کوئی رائے ونڈ کے بزرگوں کی دھونس لگایا اس کو کوئی باپا جانی بھی، اس کی بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے تکبیر اولا، کہے گا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، ان کو تو اڑے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. ایک کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. باقی اگر آپ انڈیویجول اپنے لیے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے لیے حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی، کافی لمبی ہے، میں نے کئی ویڈیوز میں سنائی ہے. مائی فیورٹ حدیث قدسی آپ لکھیں یوٹیوب پہ، ویڈیو کھل جائے گی جس میں 10 باتیں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے اینڈ پہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کی توفیق ہو تمہیں اے انسان تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور اگر برائی ہو تو اسے اپنے نفس کا وبال سمجھنا. یہ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ ہم نے ہر نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر مولا علی کو پکارنا یا علی مدد کہنا شرک ہے تو لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسے ٹھیک ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کی جگہ مولا علی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ دو باتیں کیسے آپ نے اکٹھی کر دی بھائی؟ آپ بریانی کو اور روٹی کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ پتہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ اگر بریانی چمچ کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو روٹی کے ساتھ چمچ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی وہ ڈیفرنٹ ہے. ہاں، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ علی بھائی آپ نے بریانی تو چمچ کے ساتھ کھائی تھی اور پلاؤ ڈائریکٹ ہاتھوں سے کیوں کھایا؟ تو کمپیریزن سمجھ آتا ہے. اوپر لکھ رہے ہیں یا علی مدد، نیچے لکھ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. نیچے لکھیں یا رسول اللہ مدد، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ بھی دونوں ہی غلط ہے. لبیک یا رسول اللہ کے ایکویلنٹ آئے گا لبیک یا علی، اپنی محبت کا اظہار. المدد اگر بولیں گے خواہ کسی نبی کے ساتھ، فرشتے کے ساتھ یا کسی صحابی کے ساتھ، تو بھائی وہ شرک ہے. اور یا تو آپ کافر کو بھی کہہ سکتے ہیں. لو جی نویں گل لے جاؤ. سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ عذاب دیکھنے کے بعد مڑ کے اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں جو اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں، تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہاری اصلاح کروں لیکن تم خود ہی گمراہی کے اوپر اڑے ہوئے تھے. یعنی وہ اپنی قوم کو مرنے کے بعد یہاں کہہ کے پکار رہے تھے، وہ مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے. لہذا قرآن سے یا ثابت ہوتا ہے کسی بھی فوت شدہ کے لیے اگر آپ نے محبت کے جذبے میں اسے پکارنا ہے تو لبیک کہہ کے پکار رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس کی نٹوریس چیز ہائی لائٹ کرنی ہے جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مدد دونوں صورتوں میں نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھی بدعت اور بری بدعت میں کیا فرق ہے؟ بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. اچھی بدعت کوئی ٹرم نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے صحیح مسلم میں کہ اسلام میں جو اچھا طریقہ نکالے اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. اسلام میں اچھا طریقہ، دین میں نیا طریقہ بدعت کے طور پہ جاری کرنا نہیں. اسلام میں اچھا طریقہ ہے بخاری اور مسلم کو پرنٹ کرنا، ویڈیوز کو کیمرے میں ریکارڈ کرنا، لیکن بخاری مسلم میں وہی لکھنا ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، کیمرے میں آپ نے وہی ریکارڈ کرانا ہے جو قرآن و سنت میں ہے. یہ اچھے طریقے ہیں. اچھا طریقہ ہے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، قالین بچھانا. اچھا طریقہ ہے ہوائی جہاز پہ حج کے لیے جانا، لیکن حج اسی طریقے پہ کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا. تو اچھے طریقے اور اچھے بدعت میں آپ فرق سمجھیں. بدعتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. اب دیکھیں یہ بدعت کس لیول تک پہنچ چکی ہے. کئی شیعہ حضرات سلام سے پہلے یا علی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں سامنے والے بندے کو. یہ ہے بدعت. اسلام میں خود سے چیز داخل کر لی. بریلویوں نے اقامت کے ساتھ بھی صلاۃ والسلام شروع کر دیا. وابی ان کو تنگ کرتے تھے نا، جو اذان نہ پڑھتے اقامت نہ کیوں نہیں پڑھتے، کام ہونے کا لوسام شروع کر دیجئے. ہاں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو کتنا عرصہ تک وابی لوگ کہتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ عید میلاد النبی کے اوپر آپ ہر سال مینار پاکستان میں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات پروگرام کرتے ہیں اور آپ اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں تو عید کی تو نماز ہونی چاہیے. کچھ سال تو وہ سنتے رہے، کئی سالوں سے اب نماز بھی شروع کرا دی ہے انہوں نے. تہجد کے وقت نا جب نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ وہاں پہ نماز پڑھواتے ہیں. انہوں نے کہا جی تسی کہہ دو نماز نہیں ہوتی، لو سامو شروع کراتی جائے. تو یہ ایک تفصیل طلب ٹاپک ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں.
اچھی بدعت اور بری بدعت میں فرق، وہ میں نے ٹرم ان کی یوز کی ہے، اچھی بدعت کوئی بھی نہیں ہوتی، اچھا طریقہ برا طریقہ ہوتا ہے، بدعتیں ساری بری ہوتی ہیں جو دین کے اندر جاری ہوں۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ کسی شخص کو کیسے راغب کیا جائے؟ قرآن ترجمے سے پڑھے۔ اگر مسلمان ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کافر ہے تو پہلے اسے اللہ کا تعارف کرائیں، اور اگر مسلمان ہے اور قرآن کی طرف نہیں آ رہا تو پھر اسے بتائیں کہ بھائی اللہ کے نبی اپنے بعد اپنی امت کے لیے جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت ہی ہے۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کوئی بے وقوف آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا دوست اگر کسی دوسری لینگویج میں اسے خط لکھے دوسرے ملک سے تو وہ اس کا ترجمہ نہ کروائے، بس اس خط کو چومتا رہے۔ اور تیرے رب نے جو عربی میں قرآن بھیجا، جو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے، تو عربی میں چوم رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا اس میں میسج کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح قائل کر سکتے ہیں آپ۔ جو رشتہ دار لڑائیاں کرواتے ہیں آپس میں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بھائی ان سے آپ ان کے سائے سے بھی بھاگیں، یہ سلوک کریں ان کے ساتھ۔ باقی جو خوشی غمی ہے اس میں آپ ضرور شریک ہوں، آگے پیچھے کوئی دوستیاں گاٹنے کی ضرورت نہیں۔ بریڈوی لوگ امام حسین علیہ السلام کے نیزے پر قرآن پڑھنے کے دفاع میں دلائل نبوہ کی کتاب سے ایک آدمی کے مرنے کے بعد زندہ ہونے او یار چھوڑ دیں اللہ کے بندو، یہ واضح اللہ کا اصول ہے، جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، سب جعلی روایتیں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، جی بخاری مسلم میں ہے۔ یہ کیا آگے لکھا ہے؟ وہی کہتے ہیں کہ یہ کس نے، وہ انہوں نے تو نہیں کہا، وہ بولنا تھا، میرے کے لینا دینا۔ ہاں، آپ اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، مکمل واقعہ معراج، اس میں میں نے بیان کیا ہے۔ جو اصحاب کہہ رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس مسلم شریف میں آتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا کہہ رہے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں۔ اور وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا جامعہ ترمذی میں ہے، خواب میں زیارت کی ہے، بیداری میں نہیں۔ آخرت میں سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے گھر والوں کو خصوصاً اپنی والدہ کو 11ویں دینے اور ختم دلوانے سے کیسے منع کروں؟ یار یہ تو بات کی چیزیں، پہلے انہیں تعارف کروائیں کہ حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے، توحید درست کریں۔ یہ 11ویں ماتم میلاد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پہلی چیز ہے توحید صحیح کریں کہ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بدعت ہے، ان کو بعد میں ایڈریس کریں، پہلے توحید صحیح کریں۔ کیا جمعہ کے خطبہ کے درمیان جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ دیکھیں، انڈیویجولی آپ جو بھی عمل کریں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، وہ جنرل حدیث تو ہے مسلم شریف میں کہ جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا ہے جو قبولیت کا آتا ہے، اس میں اگر آپ اس وقت بھی دعا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں۔ صرف خطبے کے دوران آپ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے، شور نہیں بجا سکتے۔ خطیب جو خطبہ دے رہا ہے اس خطبے میں اگر نبی علیہ السلام کا نام آئے دروشی بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی بلند آواز سے نہیں کہ وہ خطبہ دینے والا ڈسٹرب ہو۔ جس طرح انسان کے جذبات ہوتے ہیں، کیا اسی طرح خدا کے ہوتے ہیں یا اس سے مختلف ہے؟ اللہ کی تو مثال ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اس طرح کے جذبات ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ چیزوں کو پسند فرماتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، جو قرآن و سنت میں ہے۔ لیکن یہ وہ والی چیز نہیں جس طرح ہمارا ہوتا ہے کہ موڈ آف ہو گیا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ کا موڈ نہیں آف ہوتا، اللہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کی نافرمان ہو جائیں، اللہ ناراض ہوگا، موڈ نہیں آف ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے ختم کروں گا، نئی مخلوقات لے آؤں گا، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ مسلم شریف کی جو حدیث قدسی میں نے بتایا نا، جس میں 10 باتیں ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تمام جن و انس اس نیک بندے کے مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے نیک ہے تو میری شان کو بڑھا نہیں سکتے، اور تمام جن و انس
سب سے زیادہ نافرمان بندے کی طرح ہو جائیں تو میری شان میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. خدا کے نزدیک اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے. جی سب سے بہترین نہیں، اسلام ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام انبیاء نے اسی دین کی دعوت دی. لیکن اسلام میں وہ ایمان کا کون سا درجہ ہے جو ہمیں اللہ کا دوست، عام فہم ولی بنا دے؟ جی اس کے لیے مسئلہ نمبر 120 دیکھیں. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں اللہ کے اولیاء کی 12 خصوصیات جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں، ان کے لیے آپ کوشش کریں، وہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اگر ہمارا سلیپنگ شیڈیول خراب ہو، مثلا دن کے وقت سونا، رات کو جاگنا، مگر ہم اپنی نمازوں کو قائم رکھیں تو کیا درست ہے؟ جی درست ہے، جائز ہے. اور جو لوگ اپنی جابز کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہے. باقی میڈیکلی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم. شرعی طور پر کوئی بات نہیں، اس میں نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے پچھلی آیتوں کی جگہ نئی آیتیں اتاری، جبکہ اللہ تعالیٰ تو پچھلی آیتوں کی جگہ نئی آیتیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. جی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں شریعت کے وہ قوانین نافذ کیے جو اس وقت کی ضرورت تھے. شراب ڈائریکٹ حرام نہیں کی. پہلے کہا کہ نماز کی حالت میں آپ نے نہیں جانا جب آپ نشے کی کیفیت میں ہو. آگے پیچھے نشہ کرتے رہے، سٹیپ وائز کیا اور اینڈ پہ جا کے اسے حرام کر دیا. تو اس اعتبار سے آپ اسے دیکھیں کہ مختلف اوقات کے لیے مختلف شیڈیول دیا گیا. آج کی ڈیٹ میں ساری چیزیں فائنلائز ہو چکی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے دن بھی کر سکتا تھا. سود کی مذمت 2 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور فائنل اعلان جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا ہے. بلکہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو وہ ہوا ہے جا کے پھر حجۃ الوداع کے 10 ہجری کے خطبے میں. تو گریجولی چیزیں ہوئی ہیں. آج کی ڈیٹ میں پہلے دن سے ہی ہیں ہر مسلمان کے لیے. تو ناسخ و منسوخ کے اوپر میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. بینک میں رکھنے کے لیے جو پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں. کئی دفعہ بتایا سونا رکھیں، آپ پیسہ رکھیں ہی نہ، یا فورن کرنسی اکاؤنٹ کھول لیں ڈالرز میں، پھر ڈی ویلیو نہیں ہوگا. اس کی بنیاد پہ ہم آپ کو سود کھانے کی اجازت نہیں دے سکتے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام میں کس حد تک منع کیا؟ کہ نہیں، منع کوئی نہیں کیا گیا. ہم یہ نہیں کہتے یہ منع ہے. اس اعتبار سے پریفریبل یہ ہے کہ الگ فیملی ہو، لیکن ظاہر ہے غربت کی وجہ سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر کوئی اس طریقے سے کر سکے. اگلے زمانوں میں تو ضروریات بھی بڑی کم تھی نا، تو کام چل جاتا تھا. اگر ایک بیوی ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اپنے شوہر سے الگ رہنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو کیا اس کا حق ہے؟ جی حق ہے. اور اگر خامد افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اسے پورا کرے. لیکن پورا کرنے کے بعد اس نے ماں باپ کو گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا. ماں باپ کے پاس اس نے آنا ہے. ہمارے آفس میں بھی ایک بندہ تھا، اس کے ماں باپ وبال بنے ہوئے تھے اس کی بیوی کے لیے. تو پہلے تو اس نے ایسا مکان کرائے پہ لیا جس کے 2 پورشن تھے. ایک پورشن میں خود رہتا تھا، ایک میں ماں باپ کو رکھا. پھر بھی ان کے شر سے نہیں بچ سکے. ظاہر ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنی زندگی گزار چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے اوپر بھی ہماری حکمرانی ہو. تو بھئی ان کی زندگی گزارنے کا وقت کب آئے گا؟ ریٹائر ہو جاؤ، عزت کی زندگی گزارو. جو ساس سسر وقت سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں انہیں کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، کپڑے بھی استری ہوئے ہوئے ملتے ہیں. اور جو ریٹائر ہونے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کچن سے نہ باقی معاملات سے لچ فرائی کر کے رکھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں میں بے عزت ہوتے ہیں، اپنے پوتے پوتیوں کے ہاتھوں میں بے عزت ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں کماتا. بھائی اللہ توبہ کرو، آخرت کی تیاری کرو یار. پوری زندگی تم لوگوں نے حکمرانی کی ہے. یہ میجورٹی گھروں میں یہی مسئلہ ہے. میرے پاس تو سارا فیڈ بیک آتا ہے نا، تو اس لیے مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے. پھر اس بیچارے نے 2 پورشن لیے، پھر بھی نہیں. پھر اس نے الٹیمیٹلی 2 مکان کرائے پہ لیے. ایک میں بیوی بچے رکھے اور قریبی ماں باپ کو رکھا. پھر وہ اپنے گھر میں بھی وقت گزارتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، ماں باپ کا بھی کوئی حال حوال پوچھتا تھا، بچوں کو بھی ملوا لاتا تھا. تو اس طریقے سے یہ وہ معاملات چلا رہا تھا. تو مرد نے اپنے ماں باپ کا خیال ضرور رکھنا ہے. مکان علیحدہ کرنے کا مطلب نہیں کہ ماں باپ کو آپ نے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا، وہ آپ سے پوچھو گے.
فجر اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کیا ہم کوئی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی سجدہ بھی کر سکتے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کی ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی تو آپ نے عصر کے بعد پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ پوری زندگی 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھتے تھے۔ تو ام سلمہ سے پوچھا گیا یہ عصر کے بعد نبی علیہ السلام 2 نفل کون سے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو حضور نے ایک دفعہ بائی چانس آپ کو پڑھنے پڑے، کیونکہ آپ کی ظہر کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، وہ آپ نے عصر کے بعد پڑھی، لیکن آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تھے تو پھر مسلسل کرتے تھے، پھر آپ نے کہا چلو میں اب روزانہ ہی پڑھا کروں گا، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو زندگی تھی اس میں جو انہوں نے فرمایا یا نصیحت کی وہ بھی احادیث میں ہوگی؟ اس وقت کی تو کوئی چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوئی ہیں، چند ایک واقعات ہیں وہ خود آپ نے رپورٹ کی ہیں۔ مثلا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ کی طرف سے اس طرح کے سمٹمز آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے 40 سال تک انتظار کیا کہ میں نے 40ویں سال میں جا کے نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے، ورنہ تو یہ آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیف میں ڈالنا تھا۔ ہمیں حق پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا کو بتائیں، ایک دن نہیں گزار سکتے اس کے بغیر۔ تو نبی کو 40 سال تک اللہ تعالیٰ انتظار کرواتا نہیں، نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن اسے مبعوث اللہ تعالیٰ اسی وقت کرتا ہے جب چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبعوث کر دیا، ان کی پیدائشی انتہائی معجزانہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تو پرسنالٹی کوئی نہیں ہے، ان کی مثال ایک الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کی طرف۔ باقی جو انبیاء آتے ہیں عموماً کافروں کی طرف آتے ہیں اور وہاں وہ ہدایت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر وہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی معجزات دیے تھے تاکہ کوئی مولوی انکار نہ کر سکے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ پھر بھی مولویاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکون نہیں لین دیتا۔ مولوی زنا علماء یہود کون تھے یار؟ اس وقت کے مولوی تھے نا، اور کافر بھی نہیں تھے، وہی مولوی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیغمبر نے آنا ہے، اور اسی پیغمبر کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہنا شروع کر دیا، ان کی والدہ کے اوپر تہمت لگائی۔ قصص الانبیاء کتاب میں جو نبیوں کے قصے درج ہیں حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے، جی اس میں جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے، تو جو تحکیم کے ساتھ ہے وہ آپ پڑھیں۔ کیا قرآن کی پہلی تفسیر ابن عباس کی تفسیر تو ہی جعلی ہے، خود مانتے ہیں حنفی بھی۔ ہاں ابن عباس کے جو اقوال آئے ہیں حدیث کی کتابوں میں کسی آیت سے متعلق وہ درست ہیں، وہ تو بخاری میں موجود ہیں۔ تفسیر ابن عباس کوئی ثابت نہیں ہے، خود تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا فراڈ ہے۔ اگر کسی پر جادو کالا علم ہوا ہو کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ واقعی جی جادو ہو جاتا ہے؟ باقی اثرات کے لیے آپ عاملین سے رابطہ کریں، میری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ ہم سب بھائیوں کے نام ابو لفظ سے شروع ہوتے ہیں، تو میں اپنے بچے کا نام ابو علی رکھ سکتا ہوں، ابو موسیٰ رکھ سکتے ہیں، آپ ابو تراب رکھیں نا، ابو علی کیوں رکھتے ہیں؟ ابو الحسن رکھیں، حضرت علی کی کنیت ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی رکھ لیں، باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نماز جمع صرف ظہر عصر کے وقت کر سکتے ہیں، لیکن عصر کے ٹائم جمع کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اور عشاء کے وقت میں جی جامعہ ترمذی میں تینوں اوقات لکھے ہیں، جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری۔ ہاں ترمذی میں پوری تفصیل ہے، میرا آپ کلپ دیکھیں گے آپ کو سارے دلائل مل جائیں گے، زور کے ساتھ بھی ثابت ہے، عصر کے وقت میں بھی ثابت ہے، اور درمیان میں بھی۔ پینشن کے بارے میں بتائیے گا، اسلام میں کس طرح جائز ہے؟ اسلام میں کس طرح ناجائز ہے یہ آپ بتائیں نا، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے تو کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تو باقی شرعی طور پر میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ جو سرکاری جابز ہیں وہ پینشن اس کے پیکج کا حصہ ہوتی ہے۔ جب پہلے دن ایک بندہ نوکری جوائن کرتا ہے نا، وہ سرکاری نوکری جو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ میں اس عمر تک خدمت کروں گا سرکاری ادارے کی اتنی تنخواہ کے اوپر، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میرا ادارہ مجھے سپورٹ کرے گا۔
اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پرائیویٹ تو ایسا نہیں ہوتا، تو بھائی پرائیویٹ میں تو پھر تنخواہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، سرکاری نوکری میں تو تنخواہیں بھی کم ہیں، تو وہ کم تنخواہ میں گزارا اس لیے کر رہا ہے کہ بعد میں پینشن ملے۔ پھر جو بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، سرکاری ملازم تو اپنا کاروبار بھی نہیں پیرلل میں کر سکتا، جو کر رہے ہیں وہ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ڈیوٹی آورز کو چھوڑے اور اس طریقے سے اپنے معاملات کو، خصوصاً آفیسرز میں تو یہ پابندی ہوتی ہے، یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے کسی کا۔ کئی اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کوئی کام انہوں نے لینا ہوتا ہے، وہ اپنی وہ کمپنی کھول لیتے ہیں اور پھر دگنے پیسوں پہ سرکاری چیزیں جو ہے کرتے ہیں۔ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، سرکاری ملازمین سے متعلق 30 کوسچنز، یہ کمال کی ویڈیو ہے، 30 سوالات تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں میجر صاحب، انہوں نے اکٹھے کیے تھے سارے سرکاری اداروں سے، اور وہ میں نے ایک نشست میں ایڈریس کیے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اہل تشیع جمعہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ پتہ نہیں آپ کے علاقے کے نہیں کرتے، ان سے پوچھیں، آپ جیلوں میں پڑھ لیا کریں۔ یار خامنائی صاحب نے اتنا بڑا جمعہ پڑھایا ہے، تو سارے رل کے ایک جمعہ اس طرح نہیں پڑھا سکتے۔ ایران کا جمعہ نہیں دیکھا ابھی آپ نے؟ ہاں تو جمعہ تو ہوتا ہے نا۔ بائک پر بیٹھنے کا مدنی طریقہ کیا ہے؟ یار یہ شیطانی طریقہ ہے، اور کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے دماغ میں کوئی بات نہیں بھی تب بھی وہ ڈالتے ہیں، اور وہ جو الفاظ کا چنایا جس طریقے سے باپا جانی نے کیا ہوا ہے نا، چپک کرنا بیٹھے، اور یہ وہ آپ وہ دیکھ لیں، ویڈیو تو دیکھ لیں اگر آپ نے طریقہ وہی سیکھنا ہے تو۔ اگر کسی بھی مسجد میں نماز پڑھانے والے سے دل ہی مطمئن نہ ہو اور وہ شخص اچھا بھی نہ ہو، بھئی آپ جو مرضی کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ بنو امیہ کے حکمرانوں سے برے نہیں ہیں، نہ ہمارے امام مسجد، نہ ان کے کرتوت، ان کے پیچھے اہل البیت نے نمازیں پڑھی ہیں۔ مروان جمعے کا خطبہ دے رہا ہے مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے، امام حسین علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اہل بیت جو ہے ملعون ہے، نعوذ باللہ، اور امام حسین کہہ رہے ہیں ملعون تو ہے جس کے باپ کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی، لیکن نماز ادھر ہی پڑھی ہے انہوں نے۔ اور تو اور چھوڑ دیں، حسن ابن علی کا جنازہ مروان نے پڑھایا، حالانکہ حضرت حسین نے خود پڑھانا تھا۔ امام حسن زہر جب ان کو دیا گیا تو کچھ عرصہ وہ زندہ رہے، کافی تکلیف میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کا جنازہ پڑھانا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہی پڑھا لینا، لیکن اگر حکمرانوں نے کوئی اختلاف کیا تو پھر تم پیچھے ہٹ جانا، کیونکہ اسلام میں تو حاکم نے پڑھانا ہوتا ہے، لیکن وہ حاکم وہ تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوا تھا اہل بیت، تو ظاہر وہ ایک بنو امیہ بنو ہاشم کا اختلاف تو بہت بڑا ہو چکا تھا نا۔ تو امام حسین نے کوشش کی کہ میں جنازہ پڑھاؤں، لیکن مروان نے کہا جی میں حکمران ہوں، پھر امام حسین پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قانون آئین کو فالو کیا جائے گا، تو آئین تو یہی ہے، تو نمازیں پڑھ لیں۔ شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے جن احادیث میں اختلاف کیا ہے ان کے حوالے سے کوئی مستند کتاب بتا دیں۔ خود شیخ زبیر صاحب نے جو انوار الصحیفہ لکھی ہے نا، جس میں انہوں نے سنن اربعہ کے اوپر حکم لگائے ہیں، اس میں انہوں نے سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ چاروں کی ضعیف حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں۔ اس کا PDF 2-3 MB کا ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے۔ اس میں جب وہ ضعیف کا حکم لگاتے ہیں نا، تو جن احادیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے اور شیخ زبیر صاحب نے ضعیف کہا ہوا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے گول دائرہ لگا دیا ہوا ہے اور سٹارٹ میں بتا دیا ہے، تو وہ فرق اس میں لکھا ہوا ہے۔ باقی آپ فالو کریں بخاری مسلم کو، باقی روایتیں تو بہت تھوڑے اختلاف ہے۔ احناف رفع الیدین کے ترک کرنے کی جو احادیث سے استدلال کرتے ہیں مختصر بیان کر دیں، ایڈا سوکھ ہے، مختصر بیان کر دیں۔ مسئلہ 70B ریکارڈ ہے، 2.25 گھنٹے میں صدیوں کا اختلاف سمیٹ دیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، وہ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر اسرار کئی بار یہ بیان کر چکے ہیں کہ دعا اللہ ہی سے مانگی جائے، اس کے بعد کسی فرشتے یا ولی کی روح سے وہ کام اللہ تعالیٰ چاہے تو لے لے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ انہوں نے اجتہاداً ایک شاہ ولی اللہ کا قول نقل کیا تھا کہ بھئی مرنے کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ کوئی کام منسوب کر دے۔ یہ بات میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے خود بھی پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا یہ شاہ ولی اللہ کا اجتہاد ہے جو میں نے بیان کیا ہے، دلیل اس کی کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہانی ہے، لیکن اس میں کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی طرف کوئی منسوب کر دیتا ہے نا اس حوالے سے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے
اور وہ کام کرتا رہے. کام تو فرشتے بھی کر رہے ہیں, میں نے پکارنا نہیں اس کو. یعنی اگر عبد القادر جیلانی کو کام کر رہے ہیں تو مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں, کرتے نہیں. ہمیں اختلاف ہوگا جب آپ عبد القادر جیلانی کو کہیں گے کہ 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو. ہاں, یہ آپ حضرت میکائیل کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بارش برسا دو, گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہیں, اللہ سے کہنا ہے بارش برسا دو. اگر والد کی کمائی میں حرام کا حصہ شامل ہو تو بالغ اولاد پر اس کا وبال ہوگا؟ نہیں ہوگا. بالغ اولاد پہ کیوں ہوگا؟ بالغ اولاد بس طریقے سے سمجھائے, اس کے بعد ان کا وبال انہیں پہ ہی ہوگا. اور جیسے ہی آپ کا کوئی روزگار لگے تو آپ اپنا رزق اس حوالے سے الگ کر لیں. والدین کے اصالہ ثواب کے لیے کل شریف کروا سکتے ہیں. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں ماں باپ کی طرف سے, کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں, ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں, اور کافی سارے ذریعے. کیا نابالغ سے شادی ہو سکتی ہے؟ شادی نہیں, نکاح ہو سکتا ہے, رخصتی نہیں ہو سکتی جب تک وہ بالغ نہ ہو. قضا نمازوں کے بارے میں کچھ بتا دیں. توبہ کریں جی, اور آندہ سے نمازیں آپ پڑھیں. ویڈیو جی بالکل ہے, قضائے عمری کا طریقہ, اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, قضائے عمری. اس پہ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے, وہ دیکھ لیں. اہل تشیع کے نزدیک آیت تکمیل قرآن غدیر خم پر اعلان ولایت کے بعد نازل ہوئی, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اہل سنت کے ہاں تو یہ نازل ہوئی ہے, بخاری مسلم میں آیا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر. وہ اس سے 1.5 مہینے بعد کہتے ہیں نازل ہوئی ہے, تو کوئی نہیں, 1 ہی سال کی بات کر رہے ہیں. باقی رزلٹ جو وہ نکال رہے ہیں نہ وہ ہے, اور نہ جو سنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے. رزلٹ وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. کیا ہمارا یہ بہانہ کہ فوج ہی لڑنے کے لیے درست ہے جبکہ قرآن تو جہاد کو صرف فوج تک محدود؟ جی ہمارا کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد اور قتال کا صحیح حکم بتایا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری بھی ذمہ داری ہے, تو وہ تو جہاد کے لیے کہیں نہیں جا رہے, وہ آپ کو پتہ ہے جہاں گئے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں علی بھائی پھر مڑ کے چوبے مار دینے. کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میری قبر کو عید کا نہ بنانا؟ جی ابو داؤد میں حدیث ہے, میری قبر پر میلہ نہ لگانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے, اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہے, اس پر میلہ نہ لگانا, عیدگاہ نہ بنانا. یہ عیدگاہ تو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, عید اس میں جو عربی میں ہے نا عید کا لفظ, وہ ہے کہ جہاں بار بار کوئی کام کیا جاتا ہو, یا عید بھی کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والا دن. ہاں اچھا, بعض لوگوں نے وہ تراویح سے 20 تراویح نکالی ہے نا, تو عید سے انہوں نے نکالا ہے کہ میری قبر کو عید نہ بنانا کہ بھئی سال بعد یا روزانہ ہی آیا کرنا. وہ اور پہ ٹور پہ, حالانکہ اس میں آگے الفاظ ہیں تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. یعنی میری قبر پہ میلہ نہ لگانا درود پڑھنے کے لیے, درود میرے تک پہنچتا رہے گا. قبر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ مشقت اٹھائے کہ میں قبر پہ ہی جا کے درود پڑھوں تو پہنچے گا. درود شریف پہ میں نے اس ربیع الاول کے اندر تفصیلاً گفتگو کی ہے, آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں. درود شریف کے 40 مسائل کے نام سے. فوت شدہ بزرگ ہو سکتا ہے ایسی خرافات نہ کرتے ہوں جو ان کے مریدین یا کتابوں میں ہے, ہم ان کے متعلق بدگمان ہو سکتے ہیں. آپ بدگمان ہیں, ہمیں تو یقین ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. ہاں ان کی لیگیسی ہے. اگر یہ کرائٹیریا آپ نے جنرل رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں غلام احمد قادیانی نے بھی کوئی دعویٰ نبوت نہیں کیا, یہ سب لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوخ کر دی ہیں. اس طرح ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے صرف بھاگنے کے لیے. باقی اگر کوئی صحابہ اور اہل بیت کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے, ادھر ہم ضرور کہتے ہیں کہ ان کا ہم دفاع کریں گے, یہ باتیں غلط ہیں, وہ ٹھیک تھے. کیوں؟ ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے. ان کے بابوں کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو خود دین کا جنازہ نکالا ہے. اور جو ان کا تعارف ہے کتابیں وہ گستاخانہ ہے. تو 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں, یا یہ فراڈیے تھے یا یہ ہے ہی نہیں تھے. تیسرا جو آپشن ہے نا کہ یہ ہے تھے اور بڑے صحیح تھے, اس کی دلیل قرآن و سنت سے دینی ہوگی. اور اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بریلویوں سے کہیں کہ آپ حکیم الامت اشری تھانوی کو کیوں نہیں مانتے, ایڈی لمبی زبان کھول کے گال کڈن گے.
کیوں؟ وہ حکیم الامت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی ہوئے. تو آپ ادھر ہی چیک کر لیں. بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کو بریلوی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کرتے ہو. رات کو سورہ سجدہ پڑھتا ہوں روزانہ, لیکن سجدہ نہیں کرتا کیونکہ دعا نہیں آتی. تو دعا آپ ضروری نہیں وہ والی آپ نے دعا کرنی ہے, سجدہ کرنا ہے, اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نئے کپڑے پہننے سے ثواب ملتا ہے اور اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. نہیں, اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. باقی جمعے والے دن صاف کپڑے پہننے چاہیے, یہ تو سنت ہے. ادب اور احترام ہر بندے کے لیے ضروری ہے, تو آپ اولیاء کرام کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ بھئی جس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے نا, وہ خود اولیاء کا ادب کوئی نہیں کرتے. یہ راگ کون الاپ رہا ہے؟ بریلوی. ان کو کہ آپ اشرف تھانوی صاحب کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ کہنا گستاخ ہے. تھوڑے پاپا بھی گستاخ نے. مسئلہ تو ہمیں یہ ہے, پہلے ان کا ولی ہونا ثابت کرو. مجھے بتائیں, ایک عورت ایک مرد کے عقد میں نہیں آئی ہے, وہ مرد کسی بھی عورت کو کہہ سکتا ہے کہ جی تم خامد کے حقوق کیوں نہیں پوری کرتے؟ وہ آگے سے عورت کہے گی کہ بھئی میں تیری بیوی نہیں ہوں, نہ تیرا میرا کوئی نکاح ہے. تو بھئی پہلے نکاح ثابت ہوگا, پھر خامد کے حقوق ثابت ہوں گے. پہلے یہ ولی ثابت ہوں گے تو پھر ان کے حقوق ثابت ہوں گے. گستاخوں کو ہم ولی کیسے مان لیں؟ یہی تو آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ گستاخ ولی نہیں ہو سکتا. لیکن ان کو کیا پتا تھا وہ گستاخ صرف وابیوں کے ہوں گے. اپنے گھر کھورا نکل آیا, ان مصیبت پہ گئی ہے. یا پہلے تسی سارے گستاخاں لے فتوے واپس لو, انہوں نے ولی ڈکلیئر کرو, پھر اگئے ٹورانگے سی. تو یہ میں بات کافی دفعہ کلیئر کر چکا ہوں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں نا ان کو ولی, جنہوں نے نبی کے ساتھ دشمنی کی ہے. ہمارے ولی تو وہ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت ہیں, یا ان کے طریقے پہ چلنے والے. یہ دیکھیں ہم کتنا احترام کر رہے ہیں. امام بخاری, امام مسلم کو میں نے ٹیبل پہ سجایا ہوا ہے, ان کی کتابوں کو. خود آئیں گے تو سر پہ بٹھائیں گے. اور جو بابے اپنی عبادت کرواتے رہے, اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے رہے, شرک پھیلا کے گئے, ان کو میں ولی کیسے مان لوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ میں اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خون دیکھتا ہوں. کیا خوف گمراہ اماموں کا؟ واللہ عالم جی, میرے علم میں نہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کوئی روایت. باقی یہ ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو دوزخ کی آگ میں کولو کے گدے کی طرح اپنی انتڑیوں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ وہ جو دنیا میں واز کرتے تھے خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 278 میں جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات آئی کہ انہیں نہاتے ہوئے دیکھا گیا. دوست, اس میں گستاخی کوئی گستاخی نہیں بھائی. آج بھی جو لوگ نہر میں نہانے کے لیے جاتے ہیں نا, انہوں نے نیچے کوئی نہ کوئی چھوٹا پجامہ پہنا ہوتا ہے. 100% کپڑے اتار کے کوئی نہیں نہا رہا ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا اس میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, یہ امپلائڈ ہے کہ مکمل طور پہ ایسا نہیں تھا, بلکہ اوپر ایک چھوٹا نکر والا معاملہ تھا. اس لیے کوئی اس میں گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. لو جی, آخری پرچی. کیا نبی الاسلام قیامت کے دن اپنی ساری امت کے لیے شفاعت کریں گے؟ جس ساری امت کے لیے سوائے جو شرک کرنے والے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا, سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا. شرک والے کے لیے کوئی نبی الاسلام کی شفاعت ہے ہی نہیں ہے. جو گناہ گار لوگ توبہ نہیں کرتے مرنے سے پہلے, وہ لوگ, یہ کیا آگے لکھا ہے, مشرک کے علاوہ ہر ایک کے لیے شفاعت ہوگی. جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ نے میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کرنی ہے قیامت کے دن. ہاں, لیکن وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہاں, یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکے. یہ بالاذن ہوگی, بالوجاہت نہیں ہوگی. شفاعت رسول کا عقیدہ, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. لے جی, آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے میرے ممبر پہ آنے سے پہلے جو سوالات آئے تھے. باقی ان میں بھی کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو پہلے میں نے ایڈریس نہ کیا ہو. اگر بعض لوگ لیٹ آئے ہیں اور ان کا کوئی کوشچن ہے تو وہ رومن میں ٹائپ کریں, یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو
اس کے اوپر ایک نہیں درجنوں ویڈیوز انشاءاللہ تعالی کھل جائیں گی. اب آخر میں دعا کر لیتے ہیں. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. کئی فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے, کئی بیماروں کے لیے, اور بھی کئی ایک پرابلمز لوگوں کے. اس کے بغیر بھی دعا تو ایک مؤمن کا ہتھیار ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. جن جن مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ تمام کی نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.